امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں رات کے وقت گشت پر نکلے تو آپ کا گزر ایک ایسے مکان کے پاس سے ہوا جس میں ایک عورت اپنی بچی سے کہہ رہی تھی، بیٹا بکری کا دودھ دو لیا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی دو لیا، لیکن کم مقدار میں۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا ابھی دودھ لینے والے آ جائیں گے، تو لہٰذا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دو، اس کی مقدار پوری کر دو۔ تو بیٹی نے کہا، والدہ میں نہیں ڈالوں گی، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو والدہ نے کہا، بیٹا امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا، والدہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت اس بوڑھی مائی کو اور اس کی لڑکی کو بلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی کنواری ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے طلب کرتے ہیں۔ تو گویا پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کی نظر ہر وقت اس چیز کی طرف رہتی تھی کہ کون سے بندے کے دل میں کتنا خوف خدا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے، راستہ میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو آپ کے پاس سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ تو آپ نے چرواہے کو بلایا اور اسے کہا کہ ایک بکری دے دو اور پیسے دے دو کہ ہم اس کا گوشت پکائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، آپ بھی کھا لیں۔ تو اس نے کہا، میری بکریاں نہیں بلکہ مالک کی۔ تو آپ نے اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ تم مالک سے جا کر کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس چرواہے نے آگے سے جواب دیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ تو ذرا سوچیں اس دور میں لوگوں کے دلوں میں ایمان کی کیا حلاوت ہوگی۔ آج تو مسلح پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اللہ کا خوف ہم پر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے محدث ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ کے شاگرد آپ کے پاس کھڑے تھے تو آپ نے شاگردوں سے کہا کہ بیٹا مجھے چارپائی سے اتار کر نیچے زمین پر لٹا دو۔ تو شاگردوں نے پہلے دیکھا کہ نیچے تو قالین وغیرہ کچھ نہیں، تو انہوں نے حرکت نہ کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا، مجھے چارپائی سے اتار کر نیچے زمین پر لٹا دو۔ تو جب چارپائی سے نیچے زمین پر لٹا دیا تو اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے، اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا محدث ہوں، میں نے حدیثیں اتنی پڑھائی ہیں، یا کسی نے مجھ سے حدیث پوچھی تو یہاں تک کہ میں اس حدیث کی تشریح کرتا رہا کہ فجر کی اذان ہو۔ تو یہ نہیں کہا، اپنے اعمال کو پیش نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں، اور صرف رو رو کر اتنی بات کہی کہ یا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسا خوف خدا عطا فرمائے اور اپنا ایسا خوف عطا فرمائے، ایسا ڈر عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے باز آ جائیں۔